أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے اور پانچویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں زمانے جاہلیت میں جو بری رسمیں جاری تھیں ان کے خاتمے اور ان کی اصلاح سے متعلق احکامات بیان کیے گئے. انہی بری رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا یا مرنے والے کا سگا بھائی بھتیجا زبردستی اس سے نکاح کر لیتے تھے. اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ مبارک آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا تھا. الا ما قد سلف، مگر جو بات گزر گئی وہ گزر گئی. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا تھا لیکن زمانے اسلام میں حکم الہی نازل ہونے کے بعد اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے.
کہ جس کو کل تک وہ اپنی ماں کہتا رہا، باپ کے مرنے کے بعد اسی سے نکاح کر لے۔ وہ مقتا، اور یہ نہایت نفرت کی بات ہے۔ جو سمجھدار لوگ تھے اس زمانے میں وہ بھی اس نکاح کو برا سمجھتے تھے۔ اس نکاح کو کہتے تھے مقت۔ مقت کے معنی نفرت کی چیز، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اسے کہتے تھے مقتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے حیائی کا کام ہے اور نفرت کی چیز ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ایک جھنڈا لے کر کے روانہ ہوئے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے جس نے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیا۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، آگے کی آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے، ان کو کہتے محرمات۔ ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر ان میں سے بعض وہ خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ ابدیہ یعنی میں ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بھی اور بعض عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا وقتی طور پر حرام ہے، لیکن کوئی شرط ہے، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو نکاح حلال ہو جائے گا۔ پھر ان عورتوں میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے نسبی خاندانی رشتے کی وجہ سے، انہیں کہتے محرمات نسبیہ۔ بعض وہ خواتین ہیں جن سے نکاح حرام ہے دودھ کے رشتے کی وجہ سے، دودھ پی لیا تھا کسی خاتون کا تو وہ ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں بہن بن گئیں، اس کا باپ بن گیا، اس کا شوہر باپ بن گیا، تو ان کو کہتے ہیں محرمات رضاعیہ۔ ایسی عورتیں جو دودھ کے رشتے سے حرام ہیں۔ تیسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے محرمات مصاہرت۔ مصاہرت کا مطلب یہ ہے نکاح، نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے بیوی کی ماں، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس سے نکاح کرنا حرام تھا نہیں، اب حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، تو اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا، پہلے ان محرمات کا ذکر کیا ہے جن سے نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ 7 رشتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا۔ ماں صرف ماں ہی نہیں بلکہ ماں کی ماں، اور اسی طریقے سے اور اوپر تک چلے جائیے، تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا چاہے باپ نے نکاح کر لیا، ابھی ساتھ میں رہے نہیں ہیں، صرف نکاح کر لینے سے بیٹے پر وہ عورت حرام ہو جاتی۔ اب اگر باپ اسے طلاق بھی دے دے یا رخصتی نہ ہو، پہلے ہی طلاق ہو جائے،
جب بھی اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ حرام قرار دیا گیا تمہارے لیے تمہاری ماؤں کو، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو۔ تمہاری جو بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں سے مراد صرف بیٹیاں نے بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں، بیٹی بھی حرام ہے اور نواسی بھی حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنوں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک سگی بہن، اس سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ دوسرے علاتی بہن، علاتی بہن کا مطلب باپ دونوں کا ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، ایسی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تیسری بہن ہے اخیافی بہن۔ اخیافی کا مطلب یہ ماں دونوں کی ایک ہے مگر باپ دونوں کا الگ الگ ہے۔ تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور حرام قرار دی گئی تمہارے لیے تمہاری پھوپھیاں۔ پھوپھیوں کا مطلب یعنی باپ کی بہن، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ باپ کی جو بہن ہے پھوپھی، وہ بھی تین طرح کی ہیں۔ باپ کی سگی بہن ہے، وہ بھی پھوپھی ہے۔ باپ کی بہن ہے باپ شریک، ماں الگ الگ ہے، وہ بھی پھوپھی ہے۔ باپ کی بہن ہے ماں شریک، باپ الگ الگ ہے، وہ بھی پھوپھی ہے۔ تو تینوں طرح کی پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں۔ خالہ یعنی ماں کی بہن۔ ماں کی بہن بھی تین طرح کی ہیں، ماں کی سگی بہن، ماں کی باپ شریک بہن یعنی علاتی بہن، اور ماں کی ماں شریک بہن، ماں ایک ہیں دونوں کی، باپ الگ الگ ہے۔ تو تینوں طرح کی خالائیں، ان سے نکاح کرنا حرام۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور بھائی کی بیٹی حرام کر دی گئی یعنی بھتیجی۔ اس میں بھی تینوں طرح کے بھائی شامل ہیں۔ سگے بھائی کی بیٹی ہو وہ بھی حرام، باپ شریک بھائی کی بیٹی ہو وہ بھی حرام، ماں شریک بھائی کی بیٹی ہو وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ بہن کی بیٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بہن کی بیٹی کو؟ اتنی دیر میں بولے۔ بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، اور بہن بھی تینوں طرح کی، سگی بہن ہے اس کی بیٹی، باپ شریک بہن ہے اس کی بیٹی، ماں شریک بہن ہے اس کی بیٹی۔ تینوں طرح کی بہنوں کی جو بیٹیاں ہیں یعنی بھانجیاں ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ رشتے وہ ہیں جو حرام ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے محرمات نسبیہ، یعنی خاندان کے اعتبار سے یہ رشتے حرام ہیں۔ اور یہ حرام 4-5 دن کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، ان کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ پھر آگے 2 رشتے اور بیان کیے گئے۔ وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ سگی ماں نے دودھ پلایا، یا کسی خاتون کا اس نے دودھ پیا۔ کسی بھی خاتون کا دودھ پلانے کے لیے پہلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ باہر کی عورتیں دودھ پلایا کرتی تھیں۔ تو جس نے اس کا دودھ پی لیا وہ اس کی ماں ہو گئی۔ صرف وہی حرام نہیں ہے بلکہ دودھ کے رشتے سے بھی 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں، جو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے حرام ہیں،
جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ایسے دودھ کے رشتے سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہیں۔ لیکن دودھ کا رشتہ جب کسی نے دودھ پی لیا ہو دودھ کی پینے کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں دو بچوں نے کسی عورت کا دودھ پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا یا کسی اور کا دودھ پی لیا، دودھ پینے کا زمانہ کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، 2 سال۔ 2 سال کی عمر کے اندر اگر کسی نے دودھ پی لیا، جس کا دودھ پیا وہ ماں ہے، اور جو اس کا شوہر ہے وہ اس کا رضاعی دودھ شریک باپ ہے، جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا اگر وہ لڑکا ہے تو دودھ شریک بھائی ہے، اگر لڑکی ہے تو دودھ شریک بہن ہے، پھر جس کا دودھ پیا ہے اس کی جو بہن ہے یعنی خالہ، دودھ شریک خالہ، پھر اس کا جو شوہر تھا، جو باپ تھا، اس باپ کی جو بہن ہے یعنی دودھ شریک پھوپھی، اسی طریقے دودھ شریک بھائی کی بیٹی، دودھ شریک بہن کی بیٹی، بھانجے اور بھانجیاں، یہ سب کیا ہیں، حرام۔ ان کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 ہی رشتے بتائے، کیا فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں دودھ کی وجہ سے، تمہاری وہ بہنیں جو سگی بہنیں نہیں ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بہنیں بن گئی ہیں، وہ بہنیں بھی حرام ہیں۔ تو دودھ کے پینے کے اعتبار سے بھی کتنے رشتے حرام ہیں، 7۔ حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، حرام ہوتے ہیں دودھ پینے سے وہی رشتے جو حرام ہوتے ہیں خاندان کے اعتبار سے رشتے، جو رشتے خاندان کے اعتبار سے حرام تھے دودھ کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہیں۔ پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی مائیں یعنی ساس، یہ ساس سے داماد کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جب نکاح کر لیا تو اس کے بعد جو بیوی کی ماں ہے وہ ساس بن گئی، وہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ مطلب ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور وہ خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی، دوسرے شوہر سے اس کے بچے تھے، جب نکاح کر لیا تو وہ عورت اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آ گئی، اب آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ اپنی اولاد کی طرح ہے، تو ان میں جو بیٹی ہے وہ اگرچہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اور دوسرے شوہر سے ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، کیا شرط ہے، دخلت اللاتی دخلتم بہن، جو ایسی عورتیں ہیں جن سے تم نے نکاح کیا ہے اور وہ دوسرے شوہر سے اپنے ساتھ بیٹیاں لے کر کے آئی ہیں، اور خالی تم نے نکاح نہیں کیا بلکہ ان بیویوں کے ساتھ تم رہے بھی، چاہے تھوڑی دیر رہے ہو چاہے زیادہ دیر رہے ہو، اگر خالی نکاح کیا ہے تو دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ ابھی حرام نہیں ہے، صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی، کائے سے حرام ہوگی، ساتھ میں رہنے کے بعد۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب جمع ہے ربیبہ کی، ربیبہ کہتے ہیں ایسی بچیوں کو جو اپنی نہ ہوں لیکن پرورش میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے نکاح فرمائے ہیں وہ سب بیوہ عورتوں سے نکاح فرمائے، اور ان میں سے کسی سے آپ کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ نہیں ہوئی۔ جو بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں ان میں سے آپ کی زوج مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ام سلمہ تو یہ جو آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کے دوسرے شوہر سے بچے بھی تھے اور بچیاں بھی تھیں۔ ایک بچی تھی اور ایک بچہ تھا، سلمہ نام کا بچہ تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو سلمہ ام سلمہ اور باپ کی ابو سلمہ ہوئی۔ وہ ربیب کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو ابن سلمہ ان کا نام تھا عمرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ تو بہت اچھا ہے، نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، لیکن میں مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ میری عمر زیادہ ہو چکی، ایک مجبوری۔ دوسری مجبوری کیا ہے؟ میں بچے والی عورت ہوں، بچے والی عورت ہوں، میرے بچے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بتائی کہ میرے اندر غیرت بہت ہے، دوسری بیویوں کے ساتھ جب میں رہوں گی تو میرے اندر غیرت ہوگی، جو عورتوں میں غیرت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تک عمر کا سوال ہے تو تمہاری عمر زیادہ ہے، میری بھی عمر زیادہ ہے، اور جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے وہ بچے صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ بچے اب ہمارے بھی ہیں۔ رہ گئی غیرت تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس غیرت کو ختم فرما دے گا۔ تو عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور بچے تو تھے ہی، تو کہا کہ میں نے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا اور کبھی ادھر سے لقمہ اٹھایا اور کبھی ادھر سے لقمہ اٹھایا اور کبھی ادھر سے لقمہ اٹھایا، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اور اللہ کا نام کیا؟ یہ جو مشہور ہے نا بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پروردہ، اپنے ربیب، جو آپ کا اصلی بیٹا نہیں ہے، بیوی کا ہے جو دوسرے شوہر سے آپ کی پرورش میں ہے، آپ کتنے پیار سے ان کی پرورش کر رہے ہیں، خالی پرورش ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے کھانے کا ادب بتایا اور ان کے ذریعے سے یہ ادب پوری امت کو معلوم ہو گیا۔ پہلا ادب کیا فرمایا؟ سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو ساتھ میں شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا، اور جس کھانے میں شیطان شریک ہو اس میں سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ کھانا اچھا کھاتا تھا مگر بھوکے رہ گئے، تھوڑا کھانا تھا پیٹ سب کا بھر گیا، یہ برکت ہے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 روٹیاں تھیں اگر بسم اللہ پڑھ لو گے تو 4 ہو جائیں گی۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 8 ہو جائیں گی۔ برکت کا مطلب وہ چیز اتنی ہی رہے گی لیکن بھوکا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو طالب، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ چچا پرورش تو کر رہے ہیں مگر مالی حالت ان کی اچھی نہیں ہے، تو آپ نے اجازت لی کہ میں نوکری کر لوں۔
ابو طالب نے اجازت دی، اللہ کے نبی نے نوکری فرمائی، آپ ایک مشرک کی بکریاں چراتے تھے، چند قیرات اس پہ آپ کو مل جاتے تھے، اس کے ذریعے سے آپ آ کر کے ابو طالب کو وہ دے دیتے تھے تاکہ کفالت کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت ہے۔ نبی سے بکریاں کیوں چروائی جاتی ہیں؟ تمام یہاں تو مسئلہ تھا، کفالت کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں کا چچا کی ذمہ داری زیادہ ہے، چلو ہاتھ بٹا لے۔ ویسے بھی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ نبوت سے پہلے ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائیں؟ یہ بھی تربیت کے لیے، اس لیے کہ بکریوں کو چرانا عام جانوروں کے چرانے سے بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ بکریاں اپنے چرواہے کو عاجز بہت کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، کوئی ادھر چلی جا رہی، کوئی ادھر چلی جا رہی۔ اب چرواہا اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا تو اور بھاگ رہی ہیں۔ جب اور بھاگ رہی ہیں تو ظاہر بات ہے چرانے والا کیا ہوگا؟ تھک جائے گا، اور تھک جانے خود بھی تھکیں گی، اس کو بھی تھکائیں گی، اور جب یہ قابو میں آئیں گی تو اس کو غصہ تو آئے گا نہیں، آئے گا نا۔ اب غصے میں اگر وہ مارنا چاہے تو مار بھی نہیں سکتا، اگر غصے میں مار دیا ہے تو مر جائے گی۔ اس لیے غصے کو برداشت کرنا ہے، تکلیف ہوئی برداشت کرنا ہے۔ تو نبی سے یہ کام کیوں لیا جاتا ہے کہ ابھی بکریوں چرانے میں غصہ آ رہا، غصے کو برداشت کرو۔ جب تمہیں نبی بنایا جائے گا تو جس قوم کو تم دین کی دعوت دو گے وہ قوم بھی عاجز کرے گی، پریشان کرے گی، بہت غصہ آئے گا، مگر غصے میں صبر کرنا، برداشت کی عادت ڈالنا، اس کو بد دعا نہ دینا۔ اس لیے بد دعا والے کام کرنے پر بھی اللہ کے نبیوں نے اپنی قوم کو بد دعا نہیں دی۔ ہر نبی کی یہی سنت۔ نوح علیہ السلام نے جو اذیت جھیلی ہے اپنی قوم کی کتنے دن؟ 950 سال، مگر بد دعا اپنی قوم کے لیے انہوں نے نہیں کی۔ کہا کی تو ہے بد دعا۔ بد دعا جو نوح علیہ السلام نے کی تو ایسے نہیں کی، نبی کا ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ نوح اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب یہ یہی رہیں گے۔ تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے اب جب ایمان ہی نہیں لائیں گے تو ان کے وجود سے دنیا پاک ہو جانا چاہیے، تو اس موقع پر انہوں نے بد دعا کی۔ تو غرضے کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کس کی؟ اپنے ربیب کی۔ اپنے پرورش میں جو بچہ ہے اگرچہ دوسرے کا بچہ ہے مگر نکاح میں جو بیوی ہیں ان کا بچہ ہے تو کیسی محبت کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں۔ فرمایا سم اللہ، یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے بچے۔ غلام کا مطلب وہ نہیں جس کو بیچا اور خریدا جائے، عربی میں جو کم عمر ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں غلام کہہ دیا جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ڈول ڈالنے والے نے نکالا باہر تو یوسف کو خریدا تو اس نے نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ یا بشرا ھذا غلام۔ ارے بڑی خوشی کی بات ہے، کتنا خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ تو غلام آپ نے فرمایا یا غلام، اس لیے عربی کا غلام اور ہے، اردو کا غلام اور ہے۔ خالی ترجمہ دیکھ کر کے دین کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس لیے عربی میں کچھ اور کہتے ہیں، اردو میں کچھ اور کہتے ہیں۔ جیسے حکیم، اردو کا حکیم اور ہے،
عربی کا حکیم اور ہے. اردو میں حکیم کسے کہتے ہیں؟ جڑی بوٹیوں سے علاج کرے. عربی میں اسی لیے حکیم لقمان، لوگ سمجھتے ہیں حکیم لقمان جڑی بوٹی سے علاج کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. حکیم کے معنی دانشور، عقل مند، بہت عقل و فہم رکھنے والا آدمی. حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ. اور اردو میں کیا ہے؟ حکیم اسے کہتے ہیں. ایسے ہی شراب، اردو میں شراب اور ہے، عربی میں شراب اور. اردو میں شراب وہی جو پی جاتی ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کے اوپر گناہ ہے، جس کے بعد نمازیں قبول نہیں ہوتی، جو ام الخبائث ہے. مگر عربی میں شراب کہتے ہیں ہر پینے والی چیز. شربت ہے یہ بھی شراب ہے، پانی ہے یہ بھی شراب ہے، شہد ہے، بولو، یہ بھی شراب. قرآن نے شہد کو شراب کہا. یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ، شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نکلتی ہے ایک پینے کی چیز جس کے کلر الگ ہوتے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس کے پیٹ سے جو نکلتی وہ شراب نکلتی. تو شراب سے مراد یہ شراب نہیں ہے بلکہ پینے کی چیز. تو اسی طریقے سے عربی میں غلام کسے کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی اور کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ، اے بیٹے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. یہ آپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، مگر یہ حکم بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہی ہے. اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو کھانے میں شیطان شریک ہو جائے گا، اور شیطان شریک ہوگا تو بیماریاں بھی پیدا ہوں گی. شیطان شریک ہوگا تو برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی. کہ کما رہے ہیں اتنا، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. شیطان کو تو کھلا رہے ہو، شیطان کو کھلا رہے ہو تو کیسے تمہارے وہاں پورا ہوگا. دوسری چیز آپ نے فرمایا مما یلیک، اور بیٹے سامنے سے کھاؤ. مما یلیک اپنی سائٹ سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. یہ آداب ہے، یہ تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ربیب کی، اپنے پروردہ کی. لیکن اس کے ذریعے سے حکم پوری امت کو معلوم ہو رہا ہے. جب کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں. ایک ادب ہوا. دوسرا ادب کیا ہوا؟ دوسرے کے سامنے سے کھائے ہے، اپنے سامنے سے. تو مما یلی، اور فرمایا بیمین وکل بیمینک، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ بھی تربیت کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں بچہ ہے ابھی، بڑے ہو کر کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ الٹے ہی ہاتھ سے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن، یحب التیامن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داہنی چیز کو پسند کرتے تھے. فی اموری کلہا فی شانہا کلہا، ہر کام میں جس میں دایاں بایاں ہوتا ہے اللہ کے نبی کو پسند کیا تھا؟ داہنا پسند تھا. پھر فرماتی ہیں حتی فی تنعلہ فی طہورہ و تنعلہ و ترجلہ، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کو داہنے طرف سے شروعات کرنا پسند تھا. وضو میں بھی جب وضو کرتے تو سب سے پہلے دائنا ہاتھ، پھر اس کے بعد جب کوہنیاں دھوتے کوہنیوں سمیت ہاتھ تو دائنا ہاتھ، بھی جب پیر دھوتے تو پہلے داہنا پیر. فی طہورہ، وضو میں بھی داہنے طرف.
وفی تنعلہ، اور حضور پاک علیہ السلام تنعل کہتے ہیں چپل پہننا، نال شریف، نالین شریفین پہننا۔ چپل پہننے میں بھی آپ شروعات داہنی طرف سے کرتے تھے، پہلے داہنے پیر میں اور پھر بائیں پیر میں۔ اگر کپڑے پہننا ہے، آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو پہلے داہنی آستین میں پھر بائیں آستین میں۔ پاجامہ پہننا، پینٹ پہننا ہے، اس کے پیچے میں یہ نہیں دائنا ڈالو بایاں ڈالو، پہلے داہنا پیر اور پھر بایاں پیچا۔ مسجد میں حاضر ہونا ہے تو پہلے داہنا پیر۔ تو فرماتی ہیں فی شانہا کلیہا، ہر چیز میں آپ کو داہنی سائڈ پسند تھی۔ فی طہورہ وتنعلہ وترجلہ، اور یہاں تک کہ کنگھا کرنے میں بھی آپ کو داہنی طرف پسند تھی۔ جب بالوں میں آپ کنگھا فرماتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سرما لگانے میں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کس نے دیکھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اور امت کو بتائی۔ تو آپ سکھا رہے ہیں کس کو؟ چھوٹے بچے کو۔ آپ نے دیکھو کتنے بڑے لوگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، مگر وہ الٹے ہاتھ سے ہر کام کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے الٹے ہاتھ سے۔ آنکھیں کیوں بند کر کے بیٹھو؟ کیا بات ہے؟ تکلیف ہے کچھ؟ تو دائنے ہاتھ سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا، چاہے دائنے ہاتھ سے کہو چاہے بائیں ہاتھ سے کہو۔ تو ایسے لوگ تو جانور ہیں، ان کو پتہ نہیں ایک ایک سنت میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی کی ہر سنت کے اندر اللہ نے پاور رکھا ہے۔ ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی، فتح مؤخر ہو گئی۔ غور کیا، اتنے دن تو کبھی لگتے نہیں تھے، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اور کیا کہ ایک سنت پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے، مسواک۔ جو مسواک کرنا شروع کی تو دشمن کے دل پہ روب طاری ہو گیا، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سب دانت تیز کر رہے، ہیبت اللہ نے طاری کر دی۔ تو فرما سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَمِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ۔ اب وہ سامنے سے کھانا جو بات بچپن میں جو سکھائی جاتی ہے وہ بالکل دل کے اوپر نقش ہو جاتی جیسے پتھر کی لکیر۔ اب ان کے دل کے اوپر یہ ہوگا بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، دائنے ہاتھ سے کھائیں گے، سامنے سے کھائیں گے۔ اتنی دیر میں کھجوریں آ گئیں، اور کھجوریں بھی طبق میں جو آئیں وہ کئی طرح کی کھجوریں تھیں، گدر بھی تھی، پکی بھی تھی، 60 قسم کی کھجوریں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 100 سے زیادہ قسمیں ہیں کھجوروں کی، کئی طرح کی کھجوریں، ہر کھجور کا مزہ الگ، ذائقہ الگ۔ مگر وہ تو دودھ کا جلا ہوا مٹھا بھی پھوک پھوک کے پیتے ہیں۔ حضور نے کہا سامنے سے کھانا، اب بیچارے سامنے سے کھائے جا رہے جو بھی کھجور ہو۔ آپ نے فرمایا یہ مختلف کھجوریں ہیں، ان کو دوسری طرف سے بھی اٹھا کے کھا سکتے ہو۔ اگر ایک قسم کا کھانا ہے تو کہاں سے کھاؤ؟ اپنے سامنے سے۔ اگر کئی طرح کی چیزیں تو دوسری طرف سے بھی اٹھا کے لے سکتے ہو، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون تھے؟ ربیب، نام نہ رکھنا کہ نام بہت اچھا لگ رہا ربیب۔ ربیب کے معنی جس کی پرورش کی جائے، دوسری بیوی کا وہ بچہ جس کی پرورش کی جائے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو اسے کہتے ہیں ربیب، اور اگر لڑکی ہے تو اسے کہتے ہیں ربیبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ تو وہ جو رافضی ہیں، اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی ہیں؟ 4۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی ایک بیٹی، اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضور کی اکلوتی بیٹی ہیں،
یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے فاطمہ زہرا اکلوتی بیٹی نہیں تھی۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے۔ بیویوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیوی نا، بیویاں کب کہا جائے گا؟ جب ایک ہو نا۔ اچھا، اور بیٹیاں کب کہیں گے؟ جب اکلوتی بیٹی ہو۔ تو بیویوں سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، اور بنات کہتے ہیں کئی بیٹیوں کو۔ قرآن میں بنت نہیں ہے بلکہ بنات ہے، تو ان کو تو ماننا نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ قرآن بھی نہج البلاغہ کی طرح ہے، جو چاہے گھٹا دو، جو چاہے بڑھا دو۔ شیعہ مذہب کو روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ، بلکہ ہر باطل، ہر گمراہی کو روکنے کے لیے راستے میں سب سے بڑی چٹان اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن، قرآن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے، ایک بیٹی کا اقرار کرتے۔ یہ نبی سے کون سی محبت ہے؟ چاروں جب آپ کی بیٹیاں ہیں تو چاروں کو مانو۔ جب اللہ کے سارے نبی ہیں تو سارے نبیوں کو مانو۔ پتہ چلا موسیٰ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نبی کو بھی اگر نہیں مانا تو تم نے کسی نبی کو نہیں مانا، کسی نبی کو نہیں مانا۔ قرآن کہتا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، حالانکہ قوم سمود کے پاس ایک پیغمبر آئے تھے۔ کون سے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو قرآن کہتا ہے ایک پیغمبر، قرآن کہتا ہے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کیوں؟ ایک پیغمبر کو بھی اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب تم نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی کو ماننا اور 3 کا انکار کر دینا، اس کا مطلب تم نے کیا کیا ہے؟ نبی کی بیٹیوں ہی کو نہیں مانا، تم نے نبی کو بھی نہیں مانا۔ نبی کی بیٹی ہونا نبی کا اعزاز ہے۔ اگر کسی کی بیٹی ہو اور یہ کہہ دیا جائے یہ آپ کی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تعریف ہے یا گالی ہے؟ گالی۔ صرف فاطمہ زہرا کو بیٹی کہنا اور رقیہ ام کلثوم زینب کو بیٹی نہ ماننا، یہ نبی کا دل دکھانا ہے۔ صرف نبی کا دل دکھانا نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں کا بھی دل دکھانا ہے، اس لیے کہ ان کو نسبت حاصل ہے۔ بیٹیاں کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور کہتے تم نہیں ہو ان کی بیٹی، تو بیٹیوں کا بھی دل دکھانا ہے۔ اور جب بیٹیوں کا دل دکھانا ہے اور جس کی بیٹیاں ہیں، کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ سب چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی دل دکھانا ہے۔ جو نبی کا دل دکھائے، فاطمہ زہرا کی بہنوں کا دل دکھائے، فاطمہ زہرا کی ماں کا دل دکھائے، ایسا آدمی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر ان سے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی بیٹی کون ہے؟ اکلوتی بیٹی کہا؟ یہ 3 بیٹیوں کا اور جو ذکر آ رہا ہے، کہنے یہ اللہ کے نبی کی سگی بیٹی تھوڑی تھی، یہ وہی بیٹیاں ہیں جو دوسری بیویوں سے تھیں اور نبی نے ان کو پالا ہے۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سگی بیٹی، اور باقی 3 بیٹیاں کیا ہیں؟ آپ کی پالی ہوئی ہیں، جو دوسری بیویاں لے کر کے آئی ہیں دوسرے شوہروں سے۔ اسی لیے ان کو کہہ دیا گیا قرآن میں اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے یہ 3 بیٹیاں سگی نہیں ہیں، سگی فاطمہ ہے اور 3 پالی ہوئی ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا انہوں نے غلط مطلب بتایا۔ بنات سے مراد سگی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد
پالی ہوئی بیٹیاں ہیں، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، زندہ کتاب۔ زندہ کا مطلب کوئی مردہ اگر آدمی ہو، مرا ہوا، اس کے اگر آپ چٹکی کاٹ لیں، آلپن چبو دیں تو آپ کے کنٹاب مارے گا نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارے گا نا؟ کہہ رہے ہاں، یہ اس طرح سن رہے ہیں۔ کوئی مرا ہوا آدمی ہے، مردہ ہے، اس کے اگر آپ تماچا مار دیں تو پلٹ کے آپ کے مارے گا؟ وہ نہیں مارے، وہ تو مردہ ہے۔ اور کسی نوجوان کے جس کی رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہو، آپ اس کے ایک کنٹاب مارے تو وہ 2 مارے گا آپ کو۔ تو قرآن کا معاملہ زندہ کتاب ہے، اگر اس میں کچھ گھٹاؤ گے تو قرآن بولے گا، اگر کچھ بڑھاؤ گے تو قرآن رد کرے گا۔ قرآن کریم اللہ کے نبی کا ایسا معجزہ ہے، جب اس کا کوئی غلط مطلب بتاتا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے یہ میرا مطلب نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ قرآن کے لفظ بتاتے ہیں۔ تو کیسے پتا چلا شیعوں نے جو بات کہی وہ غلط ہے؟ یہ پالی ہوئی بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے بتایا کہ سگی بیٹیوں کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ بنت آتا ہے، اور پالی ہوئی بیٹیوں کے لیے کیا آتا ہے؟ ربیبہ آتا ہے، ربیبہ۔ دوسری بیوی کا جو بیٹا ہے، آپ نے جس کو پالا ام سلمہ کا بیٹا، ان کو ربیب کہا گیا، اور دوسری بیوی جو دوسرے شوہر کی بیٹیاں لے کر کے آئی آپ کی پرورش میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ اور قرآن نے ربیبہ نہیں کہا، قرآن نے کہا کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، بنات سے کہہ دیجئے۔ لہذا یہ قرآن ہے، اس میں کوئی لقب لگا لے یہ ہو نہیں سکتا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ کا باطل قرآن میں نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ کسی بندے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو قیامت تک رہنا ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جائے یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی قدرت کے خلاف ہے، اللہ کے علم کے خلاف ہے۔ تو غرضے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ خاندان کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتیں، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتیں۔ کون کون؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ دودھ کے رشتے سے بھی حرام، خاندان کے رشتے سے بھی حرام، اور بیویوں کی مائیں یعنی ساس، ان سے بھی نکاح کرنا حرام۔ لیکن ایسی بیویاں جو دوسرے شوہروں کے ساتھ، شوہروں کے بچے ساتھ میں لے کے آئیں، بچیاں ساتھ میں لے کے آئیں، آپ نے ان سے نکاح کیا ہے، ابھی ان کے ساتھ تنہائی نہیں ہوئی، تو ان عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اور اگر ان عورتوں سے تم نے تنہائی کر لی تو اب ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، ان بیویوں سے ہیں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن سے تم نے ملاقات کر لی ہے، جن سے تم بے حجاب ہو چکے ہو، جن کے ساتھ تنہائی تمہاری ہو چکی ہے، تب وہ بیٹیاں حرام ہوں گی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ تنہائی نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُكُمْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو بیویاں ہیں تمہارے بیٹوں کی۔ تمہارے بیٹوں کی بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہو۔ مگر کون سی بہو؟ قرآن کہتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں، جو تم سے پیدا ہوئے ہیں، ان بیٹوں کی جو بہو ہے
اس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ نسل کا لفظ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگ نسل سے بیٹے نہیں ہوتے، کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو دوسرے کے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، گود لے لیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے متبنہ۔ متبنہ کے معنی بیٹا تھا نہیں، بیٹا بنا لیا، گود لے لیا۔ تو اگر گود لیا ہوا بیٹا ہے وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر بیٹے نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فرما وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ بہنیں کئی طرح کی ہیں؟ 3 طرح کی۔ سگی بہنیں ہوں، جب بھی دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سگی بہنیں نہیں ہیں، اللاتی بہنیں ہیں، باپ دونوں کے ایک ہیں، ماں الگ الگ ہیں، جب بھی دونوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اخیافی بہنیں ہیں، ماں شریک بہنیں ہیں، ایک سے نکاح کر لیا اور پھر پتہ چلا سالی سے بھی نکاح کر لیا، تو سالی سے بھی نکاح کر لیا، بیوی بھی ہے اور سالی بھی ہے، ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں، دشمن ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت جب تک ہے جب تک وہ کسی کی بیوی نہیں ہے۔ اگر وہ دونوں بیویاں بن گئیں تو دونوں آپس میں کیا بن جائیں گی؟ سوت، سوکن، اور سوکنوں میں آپس میں محبت ہوتی، نفرت ہوتی۔ ان قریبی رشتہ داروں میں نفرت نہ پیدا ہو، کیا شریعت کے قانون ہے، کیا قانون ہے؟ پھر فرمایا جس طریقے سے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا ایک وقت میں حرام ہے، اسی طریقے سے بیوی اور اس کی پھوپھی، بیوی اور اس کی خالہ، ان دونوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہاں بھی وہی بات ہے، خالہ اور بھانجی میں، پھوپھی اور بھتیجی میں ویسے تو محبت ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک شوہر کی بیویاں بن گئیں تو پھر سارا احترام ختم ہو جائے گا، اب سوت والا معاملہ ہوگا، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہے شریعت کی حکمت۔ پہلے زمانے میں 2 بہنیں ایک ساتھ لوگ رکھ لیتے تھے اسلام سے پہلے۔ چنانچہ ایک صحابی ابو قیس، تو ان کے وہ فرماتے کہ میرے والد جو ہے ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں۔ جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو اپنے سے جدا کر دو۔ اللہ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا۔ اسلام کے آنے سے پہلے 2 بہنیں اگر ایک نکاح میں تھیں، اب مسلمان ہو گئے، اب اگر ہیں تو الگ کر دو۔ یا پہلے کفر کے زمانے میں 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا تھا، کہا کفر کے زمانے میں کیا تھا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، جو اس سے پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا۔ رحیما، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ایسی عورت جس کا شوہر موجود ہے، جب تک وہ اسے طلاق نہ دے اور عدت نہ گزر جائے، یا جب تک کہ وہ مر جائے اور یہ بیوہ ہو کر کے اس کی عدت نہ گزر جائے، جب تک اس سے نکاح کرنا، اس لیے کہ ایک عورت کا شوہر ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک عورت کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں، کتنی تک ہو سکتی ہیں؟ ایک وقت میں کتنی ہو سکتی ہیں؟ 4۔ لیکن اس کے لیے بھی کیا ہے؟
شرط ہے. ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ ان تمام بیویوں میں انصاف کرے، سب کا برابر کا حق ادا کرے. اگر اس نے ظلم کیا تو ایک سے زیادہ بیوی سے اجازت نہیں ہے. ایک بیوی پر کیا ظلم کرنا جائز ہے؟ ایک بیوی پر ظلم کرنا حرام ہے. ایک سے زیادہ ہیں اور پتہ ہے تم حق نہیں ادا کر پاؤ گے تو نکاح کرنا حرام ہے. تو غرضے کی ایک شوہر ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، مگر ایک عورت ایک وقت میں بولو کئی شوہروں سے نکاح کر سکتی ہے؟ ایک ہی شوہر ہو سکتا. ایسا کیوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے شوہر کو اختیار ہے وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ایسے بیوی کو بھی اختیار ہونا چاہیے وہ کئی شوہر رکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے. ایک شوہر کے لیے کئی بیویاں ہونا نعمت ہے، مگر ایک بیوی کے لیے کئی شوہر ہونا اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ مصیبت ہے. نہیں مصیبت ہے؟ اس کو راضی کریں یا اس کو راضی کریں، مصیبت ہے. اس کے علاوہ اگر کئی شوہر ہوں، شادی سے مقصد کیا ہے؟ اولاد. اگر کئی شوہر ہوئے تو اولاد کا نسب کس سے چلے گا؟ یہ بیٹا کس کا کہلائے گا؟ تو ایسی صورتحال میں اسلام میں نسب کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ شوہر والیاں ہیں، مگر ایک شکل میں جائز. وہ کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، مگر ایسی عورتیں جن کا شوہر موجود ہے مگر وہ کفر کے ملک میں ہیں اور آپس میں جہاد ہو گیا، لڑائی ہو گئی، لڑائی کے نتیجے میں وہاں کے مرد بھی گرفتار کر کے آ گئے اور عورتیں بھی گرفتار کر کے آ گئیں. تو مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا. یہ قانون صرف اسلام کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہی قانون چلتا تھا. بہت سے غلام تھے دنیا میں، بہت سی باندیاں تھیں دنیا میں، لیکن اسلام میں اس کی اجازت. اب اسلام نے قانون کیا بتایا؟ اگر سارے ملک آپس میں معاہدہ کر لیں، کیا اگر ہمارے ملک کے لوگ قید ہو جائیں گے تو ان کو غلام تم نہیں بناؤ گے، اور وہ معاہدہ کر لیں اگر ہمارے ملک کے لوگ قید تو تم غلام نہیں بناؤ گے. آج پوری دنیا نے معاہدہ کر رکھا ہے کسی ملک کے قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. اس لیے آج غلام بھی نہیں ہے اور باندیاں بھی نہیں ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے بیچ ڈالتے ہیں، یہ جو لوگ اغوا کر کے کڈنیپ کر کے بیچ ڈالتے ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں، یہ غلام نہیں ہیں. ان کو بیچنا بھی ناجائز ہے اور ان کو خریدنا بھی ناجائز ہے. تو قرآن میں کیا ذکر کیا؟ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی وہ بیویاں قید ہو کر کے آ گئیں، ان کے شوہر ہیں، اپنے ملک میں ہیں. اب جب یہ گرفتار ہو کے آ گئی تو یہ اگر مسلمان ہیں، اگر یہ کتابی یعنی اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی ہیں، تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، نکاح کرنے کی اجازت ہے. اور اگر وہ غیر ایمان والی ہیں، کتابی بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ کسی کی باندی امیر المومنین کسی کو دے دیں تو بغیر نکاح کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ اسی صورت کا ذکر کر رہا الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر ایسی عورتیں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو گئے ہیں، وہ باندی بن کر کے آ گئی ہیں. کتاب اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے یہ جو مسئلے تم نے سنے ہیں یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے. جس کا جی چاہے عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے فرض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ چیز حلال رہے گی، اور جس کو حرام کر دیا وہ چیز حرام رہے گی.
خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھ لینا کفر ہے، اور خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال قرار دی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ کن کے علاوہ؟ جو عورتیں حرام جن سے نکاح کرنا ان کو بتا دیا، خاندان کے اعتبار سے، دودھ کے اعتبار سے، اسی طریقے سے نکاح کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ نکاح کے لیے کیا شرطیں سنو؟ سب سے پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو ان کو۔ تلاش کرنے کا مطلب شوہر اور بیوی دونوں ایجاب و قبول کریں۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ وکیل کہتا ہے کہ بھئی میں فلاں کی طرف سے وکیل ہوں اور مجھے وکیل بنایا ہے، اتنے مہر پہ فلاں کے ساتھ ان کا نکاح کیا جا رہا، قبول ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں میں نے قبول ہے۔ لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے اور لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، جو پوچھ جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب، اور جس نے قبول کیا اسے کہتے ہیں قبول۔ اگر ایجاب و قبول نہیں ہوگا تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب نکاح کے لیے گئے اور لڑکی نے کہہ دیا نہیں ہمیں قبول نہیں ہے، تو چاہے جتنا پیسہ خرچ کیا ہو آپ نے، نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکے نے کہہ دیا قبول نہیں ہے، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایجاب کو ان تبتغوا، تم تلاش کرو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، تلاش کرو مال کے ذریعے سے، یعنی نکاح کرو اور نکاح میں مہر بھی ہو۔ اگر مہر نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر شوہر اور بیوی یہ طے کر لیں آپس میں ہمیں مہر نہیں لینا ہے، شوہر کہے ہمیں نہیں دینا اور بیوی کہے ہمیں نہیں لینا ہے، جب بھی اگر نکاح ہوگا تو مہر ضروری ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا۔ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی، آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے 11 نکاح کیے ہیں اور ہر بیوی کو مہر دیا آپ نے، اور نقد مہر دیا ہے۔ مہر دیا اور نقد مہر دیا ہے، تو بغیر مہر کے نکاح نہیں۔ اب مہر کیا ہونا چاہیے؟ مہر میں قرآن کہتا ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو بیوی کو ایجاب و قبول بھی ہو اور مہر بھی ہو، اور مہر کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے۔ بغیر مال کے اگر آپ نے مہر مقرر کر لیا اتنے دن تمہارے وہاں ہم نوکری کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کسی اور چیز کے اوپر تم نے نکاح کر لیا جس کو مال نہیں کہا جاتا، تو نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مہر ہونا چاہیے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر ہونا چاہیے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر کی زیادتی کی کوئی لیمٹ نہیں، چاہے جتنا باندھ دیا جائے، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 ارب، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے مگر مہر کو دینا پڑے گا، آپ کو مہر دینا پڑے گا، زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور تقریر کی، اور آپ نے فرمایا زیادہ اے لوگوں زیادہ مہر مت باندھا کرو۔ زیادہ مہر ہونا اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ مہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہوتا اور آپ کی مقدس بیٹیوں کا ہوتا، مگر نبی کی بیوی کا اور نبی کی بیٹیوں کا جب مہر زیادہ نہیں ہے، لہذا زیادہ مہر مت باندھا کرو۔ اگر زیادہ مہر باندھو گے تو ہم ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیں۔
حضرت عمر نے اعلان کیا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، بوڑھی عورت، کہنے یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اس سے پہلے آ چکی ہے، بیوی کو مہر دینے کے بعد اس مہر کو تم واپس نہیں لے سکتے ہو، چاہے تم نے مہر میں بہت ڈھیر سارا مال دیا ہو۔ قنطار کہتے ہیں بہت سے مال کو، تو قرآن تو کہہ رہا قنطار ڈھیر سارا مال دیا ہو، اور آپ کہہ رہے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پابندی آپ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر سے سب لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی۔ حضرت عمر کا منشا یہ نہیں تھا، ان کا منشا یہ تھا کہ زیادہ مہر باندھنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، مگر عورت کے لقمہ دینے پر حضرت عمر خوش کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو قرآن سے، بولو، قرآن سے تعلق ہے، کہ مسلمان مرد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، اور خالی پڑھ نہیں رہی بلکہ قرآن میں غور کر رہے ہیں۔ جبھی تو اس عورت نے یہ آیت پڑھی۔ اگر قرآن میں غور نہ کیا ہوتا اور قرآن کے معنی کوئی عورت نہ جانتی ہوتی تو امیر المومنین کو منبر پر کھڑے ہونے کے بعد خطبے کے دوران لقمہ نہ دیتی۔ اور حضرت عمر اس بات پر خوش ہوئے لوگوں میں قرآن پڑھنے کا اور قرآن سمجھنے کا مزاج ہے، اور آج امت اسی لیے اس زمانے میں امت ترقی پر تھی اور آج امت نیچے جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے جو تعلق تھا وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ اب کیا ہے؟ چکی الٹی گھوم رہی ہے، اور بہت عبرت کا مقام ہے، بہت عبرت کا مقام ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں، مذہب بدل رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایک دو واقعات نہیں، 37 ایسی لڑکیوں کے نام آئے۔ 37، یہ تعداد جو میں بتا رہا ہوں یہ کم ہے، 37 ایسی لڑکیوں کے نام باقاعدہ لسٹ آئی ہے کہ جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، مذہب بدلا، اور پھر انہی لوگوں نے ان کی گردن قلم کر دی۔ کون لڑکی ہے؟ کس کے ساتھ بھاگی؟ لڑکی کا نام اور جس کے ساتھ بھاگی لڑکے کا نام۔ 37 ایسے کیس۔ یہ تو وہ ہیں جو لکھت میں آ گئے، نامعلوم کتنے ایسے واقعات ہوں گے، اور یہ واقعات ادھر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ایک مسلمان لڑکی اپنا مذہب قربان کر دے، اپنا دین قربان کر دے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر؟ اس سے پہلے یہ رفتار نہیں تھی، یہ رفتار اتنی تیز کیوں ہے؟ کیوں اتنی تیز رفتار؟ ایک آدمی اگر مرتد ہو جاتا، اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی اتنی کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوتی اتنی کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کی بچیاں، عزت کا مسئلہ ہے، خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، آج یہ ہو کر رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ کل ایک خاتون آئی روتی ہوئی، یہی انہوں نے واقعہ بتایا۔ ایک واقعہ تھوڑی ہے، نہ معلوم کتنے جو علم میں آتے کتنے نہیں آتے، اور سوشل میڈیا پر یہ حیرت انگیز بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ کبھی ہو جائے یہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ آئے دن اتنی تیزی سے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کان کھڑے ہونے چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے،
اس مسئلے پہ سوچنا چاہیے آخر ایسا کیوں ہے۔ سوشل میڈیا ہی کے اوپر ایک غیر مسلم پنڈت کہہ رہا ہے کہ خنزیر یعنی سور، اس کا دانت پانی میں گھس کے جس کو تم پلا دو گے تو وہ تم جو کہو گے وہ کرے گی، جو کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایک سازش ہے، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے روز اول سے کہا کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز، غیر ایمان والوں کی مدد کرنا جائز، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو کپڑے پہنانا، اچھا پانی پلانا، اور جس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو علاج کرانا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا ہے، ہمدردی ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی پانی سے تڑپ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے اگر پانی نہ پلائے گا یہ مر جائے گا، اور آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کی تکبیر اولیٰ سے جماعت کبھی چھوٹی نہیں زندگی بھر، تو نماز پڑھیں یا اس کی جان بچانے کے لیے پانی پلائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے پانی پلاؤ، نماز چھوڑ دو، جان بچاؤ۔ اسلام نے کاروبار کی اجازت دی، پارٹنرشپ کی اجازت دی، اسلام نے ہمدردی کی اجازت دی۔ اسلام نے اگر اجازت نہیں دی تو ایک چیز کی اجازت نہیں دی، نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ کسی ایمان والے کا کسی غیر ایمان والی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ لو، جس کو لو جہاد کا نام دیا گیا، پیار کرنا، محبت کرنا، دلی محبت کرنا حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ کیوں ہوگا حرام؟ کیا علت ہے؟ اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے آخر؟ اس لیے ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اندھا اور بولو بہرا کر دیتی۔ حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لوگ خوب سمجھا رہے ہیں مگر جو سمجھاتا ہے آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اور میں اسے سمجھاؤں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ کیا ہوا؟ بعد آیا نہ عشق سے مجذوب، سب نے سمجھا بجھا کے دیکھ لیا۔ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، واقعی دلی محبت، تو کتنی بدنامی ہوگی ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے مذہب کی، اس کو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ ہمارا کاروبار نقصان ہو رہا ہے، کتنے لوگ پریشان ہوں گے، پھنسیں گے، وہ اندھا بن جاتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ دلی محبت کرنا غیر ایمان والی لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ یہ حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ اس لیے جب محبت ہو جاتی ہے کسی سے تو اس کی ہر چیز خراب لگتی ہے، بولو ہر چیز اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس میں عیب ہے، اچھی چیز تو اچھی لگتی ہے، خراب چیزیں بھی جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی خراب چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ لیلا اور مجنون، لیلا بنا ہے لیل سے، اور لیل کے معنی رات، عربی میں لیل کے معنی رات ہیں، اور رات بالکل وائٹ ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ بالکل کالی۔ اس کو لیلا کہا ہی اس لیے جاتا تھا، نہایت کالی کلوٹی عورت تھی، مگر ساری دنیا میں اس کے قصے مشہور ہیں۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ بلایا اور کہا یہ عورت ہے جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہے۔ مجنوں نے کہا لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے۔ تو محبت کی بنیاد پر جو چیز خراب ہو، چاہے جتنی گندی ہو، وہ چیز بھی محبت کی وجہ سے اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اسلام نے کہا محبت مت کرو دلی غیر ایمان والوں سے، اگر غیر ایمان والوں سے دلی محبت کرو گے
ان کی خراب چیزیں بھی اچھی لگیں گی، ہر چیز اچھی لگے گی، یہاں تک کہ ان کا مذہب اور دین اور دھرم بھی تمہیں اچھا لگے گا۔ اور اگر ان کا مذہب دین دھرم تمہیں اچھا لگا تو تم مرتد ہو جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ جو آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، ظاہر بات ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی اسے نجات نہیں ملے گی۔ اس بنیاد پر کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے آنکھی کی آنکھ کان کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں یہ چیز ہو کیوں رہی ہے؟ نہیں پڑھائیں گے اپنی بچیوں کو، ایمان تھوڑی دے دیں گے، جان تھوڑی دے دیں گے۔ اگر پڑھائیں تو ایسی جگہ پڑھائیں جتنی ضرورت ہو اتنا پڑھائیں گے، ایسی جگہ پڑھائیں گے جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط نہ ہو، ان کے ساتھ ایک ساتھ تعلیم نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کیے گئے، میاں مال کب تک رہے گا آپ کے پاس؟ دولت کب تک رہے گی آپ کے پاس؟ ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایمان کے بچانے کے لیے مال، حکومت، سلطنت سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اسی لیے ساری دنیا مسلمانوں سے جلتی ہے کہ مسلمان اتنا اللہ اور رسول سے محبت کیوں کرتا ہے؟ بس اتنی بات میں برہم آندھیوں کا مزاج۔ ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے، وہ چاہتے ہیں یہ چراغ مسلمانوں کے یہاں سے بجھ جائے اور مسلمان اپنے مذہب کو بدل دیں۔ قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ مسلمانوں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہودی کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ عیسائی کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ فرمائے یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ دنیا کا کوئی مذہب والا ہو، کوئی مذہب والا تمہیں پسند کرے گا ہی نہیں۔ کب تک نہیں پسند کرے گا؟ جب تک کہ تم اس کا مذہب اختیار نہیں کرو گے۔ جب تم مذہب اختیار کرو گے دشمنی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے پاس جو سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا؟ جو مال، جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا بادشاہ کون تھا؟ جہانگیر۔ اور اس کی بیوی کون تھی؟ نور جہاں۔ نور جہاں جو تھی وہ رافضی تھی، شیعہ تھی۔ ایک دن اس نے کہا جہانگیر سے کہ اس مذہب کو اختیار کر لو۔ جہانگیر نے کتنی محبت کرتا تھا، اس نے کہا میری حکومت میری نہیں، میری بیوی کی ہے، حکومت میری بیوی کی ہے۔ لیکن مسلمان تھا، رگو ریشے میں اس کے محبت اسلام کی پڑی ہوئی تھی۔ اتنی محبت کے باوجود اس نے بیوی سے کہا یہ زہر کا پیالہ ہے، تم بھی پی لو اور ہم بھی پی لیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا، جانم جان دادم ولے ایمان نہ دادم۔ اے میری جان، میں نے تمہیں جان تو دی ہے، میں دے سکتا ہوں، مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ اسلامی غیرت۔ آج انہی تہجد گزار ماں باپ ہیں، نماز کے پابند ماں باپ ہیں، آج ان کی بچیاں اسکولوں سے، کالجوں سے غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، مذہب بدلنے قشقہ لگا رہی ہیں، پھیرے کر رہی ہیں، دین چلا گیا، مذہب چلا گیا، بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا جناتوں میں ذات برادری ہوتی ہے؟ دیکھیے جن بالکل انسانوں کی طرح ہیں، جیسے انسانوں میں برادریاں ہوتی ہیں جنوں میں بھی ہوتی ہیں، جیسے انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں ایسے جنوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں۔ ان میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، ہندو مسلمان، شیعہ سنی،
یہودی ہوتے ہیں تو اس میں یہی تو دیا ہے، یہی تو سوال کا جواب ہو گیا۔ رئیس احمد کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ۔ محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے، افضال کی طبیعت خراب ہے، محمد ایوب سکندر والے یہ بھی بیمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، خوب اچھی طرح سنو، جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگر پوری سورت نہیں تو سورت کی آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا، تو پورے ہفتے اللہ اس کو ہر فتنے سے بچائے گا، ہر فتنے سے بچائے گا۔ ارتداد کا فتنہ، کفر کا فتنہ، یہودیت کا فتنہ، یہاں تک کہ اگر دجال نکل آئے گا تو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیا نہیں دیا، ہم ہی ناقدرے ہیں۔ اس لیے اہتمام کرے ہر شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت۔ کون کون نہیں کرے گا ہاتھ اٹھاؤ، وہ انہوں نے اٹھایا۔ کون کون کرے گا؟ اچھا سب لوگ کریں گے نا، خالی خود نہیں کریں گے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ اولاد مرتد ہو رہی لڑکیاں نگرانی کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں گے اپنی نگرانی میں، تاکہ ایمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ایمان والوں اور تمام ایمان والیوں اور تمام بھائیوں اور بہنوں اور مسلمان بچوں اور بچیوں، اے اللہ ایک ایک امتی کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارتداد سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اے مالک ان کے دلوں کو بدل دے۔ اے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، ان کو ایمان پر واپسی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اے اللہ مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے اے مالک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی، اے اللہ مسجد اقصی کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔